آج ہم بات کریں گے حسد کے اوپر۔ حسد ناظرین وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کسی سے حسد ہے یا کسی کو آپ سے حسد ہے تو وہ پتھر کو بھی کاٹ دیتی ہے، درار پیدا کر دیتی ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کو یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ حسد جو ہے انسان کو ہانڈی میں اتار دیتی ہے، اونٹ کو ہانڈی میں اتار دیتی ہے۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں آپ کو سننے میں آتی ہیں۔ تو یہ بات صحیح ہے، اس میں کہاں تک سچائی ہے، ان سب باتوں کو جانیں گے، اس کی کیا دعائیں ہیں، اس کے کیا طریقے ہیں۔ تو ہمارے پاس معزز مہمانوں میں ہیں حافظ شفیق الرحمان زاہد صاحب جو کہ اسلامک اسکالر ہیں، اور پروفیسر حفیظ اللہ بلوچ صاحب وہ بھی اسلامک اسکالر ہیں، دونوں ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گی کہ حسد کی علامتیں کیا کیا ہیں، حسد کے اثرات سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے، اس بات کو اگر یہاں سے چھیڑیں تو پھر آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں حسد کے متعلق باقاعدہ رہنمائی، اللہ کے رسول کو حاسدین کے حسد سے حفاظت کے لیے باقاعدہ ایک صورت دی گئی۔ فرمایا وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، حاسدین کے حسد سے اے حبیب پناہ مانگے۔ گویا کہ اگر رسول کائنات کو حاسدوں کے حسد سے بچنے کی باقاعدہ تعلیم دی گئی ہے تو میں اور آپ کو تو بلولا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور قرآن مجید کے علاوہ حدیث میں ہے وَمِن عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ، میں جملہ ایک پڑھ رہا ہوں کہ حاسد کی آنکھ سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اور تیسری حدیث میں ہے فرمایا لا تحاسدوا، حسد مت کرو۔ حسد مت کرو کا مطلب آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ ایک جملہ بولتا ہوں، حاسد اگر میرا جملہ سن رہا ہے تو اس کو ویسے ہی دنیا میں مر مٹنا چاہیے یا حسد چھوڑ دینا چاہیے۔ حاسد اس کا کام جلنا ہے، دنیا میں وہ حسد کی آگ میں جلے گا اور آخرت میں وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ حاسد آدمی کو چاہیے کہ اپنے حسد کو چھوڑ دے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ حسد کی علامات کیا ہیں۔ حسد کی علامات میں یہ ہے کہ فوراً سے پہلے جب حسد کی آنکھ لگتی ہے، حاسد کی آنکھ لگتی ہے، انسان کی طبیعت اس میں عجیب قسم کی جو ہے نا وہ مسائل آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلا بیٹھے بیٹھے خوشی اس کی غمی میں بدل جاتی ہے، مزہ اس کا بدمزگی میں بدل جاتا ہے، سکون اس کا پریشانی میں بدل جاتا ہے، صحت اس کی بیماری میں بدل جاتی ہے، بس اوقات قے آنی شروع ہو جاتی ہیں، بس اوقات چہرے پہ عجیب قسم کی زردی آنی شروع ہو جاتی ہے، آنکھوں کے اوپر اس کی پیلا پن آنا شروع ہو جاتا ہے، اور بس اوقات تو حاسد کے حسد سے بندہ گر بھی جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو کندھے بھاری ہونا یہ سب بھی تو لوگ بولتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، یہ بھی حسد کی علامات میں سے آتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھنا پڑے گا تین چیزوں میں، آیا کہ یہ حسد کا شکار ہے یا نظر بد کا شکار ہے یا اسی طرح جادو کا شکار ہے یا اسی طرح روحانی بیماریوں کا شکار ہے یا ایک آخری نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہے۔ ان کے درمیان میں اگر آپ ججمنٹ کر سکتے ہیں اور ان کے درمیان میں آپ کے پاس کچھ ایسا میزہ ہے کہ جو ان کے درمیان میں فرق کرنے والا ہو تو واضح فرق ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حسد اور نظر بد یہ فوراً سے پہلے اثر کرتی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ نظر بد اور حسد میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نظر بد میں کوئی پروسیس نہیں ہے، کوئی عملیات نہیں ہے، کوئی وظائف نہیں ہے، کوئی اس طرح کے جو ہے نا وہ تصویریں لینا اور اس کے اوپر عمل کرنا نہیں ہے۔ حاسد آدمی جس وقت حسد کرتا ہے تو وہ نظر بد سے ایک اگلے سٹیپ میں چلا جاتا ہے۔ مطلب ایک ایگزامپل میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، سپوز حفیظ صاحب سامنے بیٹھے ہیں اور اگر مجھے کسی بھی یا کوئی بھی ایسی شخصیت جو ان کو حسد کی نظر سے دیکھنا چاہتی ہے پلان بنا کے، کہ یہ تو چیز ایک پلان بھی ہو سکتی ہے نا، مطلب ایک تو انسان لا علم ہے کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور حسد کا وہ جو سامنے والا ہے وہ شکار ہو گیا، جو حسد کر رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ وہ حسد کی گر میں ہو گیا، مگر ایک بندہ پلان میں بھی دیکھ رہا ہے۔ تو کیا اس کی ایسے ان کی پرسنالٹی کو غور سے دیکھے اور اندر کچھ عجیب معاملات بولے اور بولے کہ اس کو حسد لگ جائے تو کیا اس کو لگ جائے گی؟ لگ سکتا ہے، لگتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے اور معاشرے میں بھی۔ پرابلم ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں جو نظروں کا مسئلہ وہ صرف نظر کا نظر میں رہتا ہے، اور حسد کا مسئلہ دل میں بندہ کینہ، بغض، حسد اور اسی طرح کی علامات کو باقاعدہ پالتا اور باقاعدہ بچوں کی طرح بڑا کرتا ہے۔ اچھا، بعضوں کا حسد تو ایسی شکل اختیار کر لیتا ہے، یعنی پہلے بھی حسد تھے، اب بھی حسد ہے۔ پہلے حسد ہے آپ کی نعمت پر حسد ہے، آپ کی ذات کی صفات پر حسد ہے، اور ایک ہے آپ کی ذات پر حسد، اور ایک ہے آپ کی جان پر حسد ہو گیا۔ یہ کتنی خطرناک شکل ہے کہ آپ کی نعمت نہ رہے، چلیں یہ بھی حسد تو ہے، اور ایک ہے کہ آپ کی یہ خوبصورتی یا آپ کی یہ صفات نہ رہے، اور ایک ہے کہ یہ بندہ ہی فارغ کرو۔
اچھا یہ بندہ ہی فارغ کرو، یہ کتنی خطرناک ہے حسد کی شکل، اور یہ واقعتاً حسد کی ہوتی شکلیں. اور ایک میں اگر دوسرے اینگل سے بیان کروں تو حسد کی ایک شکل یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ جو اس کے پاس نعمت ہے نا وہ مجھے مل جائے، اور مجھے بھی ملے، اس سے بھی ملے. یہ بھی حسد کی شکل تو کبھی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک اور شکل ہے کہ اس سے نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے. اور ایک نعمت حسد کی کہ شکل ہمیں یہ بھی ہے ایسی چیز مل جائے. اور ایک ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس نہ رہے. آئے ہائے، یہ کتنی خطرناک، یہ اتنی خطرناک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حاسد اپنے حسد کی آگ میں اتنا جل کے راکھ ہو چکا ہے، وہ اپنے آپ کو مٹا دے گا آپ کو مٹانے کے لیے. ہائے ہائے ہائے. اچھا، آپ لوگ اپنی پروگرام میں کالز بھی شامل کر سکتے ہیں، جتنی بھی ہمارے پروگرام میں کالز ہیں ہم ان کو بھی شامل کریں گے آج. اچھا جی، شازیہ ہیں، السلام علیکم، لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شازیہ، کیا پوچھیں گی؟ جی میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے ہسبینڈ جب بھی کوئی بزنس یا کچھ ایسا سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ لاس ہو جاتا ہے، کچھ نقصان ہی ہوتا ہے، کبھی چلتا کچھ نہیں ہے. تو یہ آپ پوچھیں گے ان سے؟ جی آپ حفیظ صاحب پلیز جواب دیجیے گا شازیہ کو. جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے چونکہ ہمارا ٹاپک ہے حسد، سامعین سے بھی گزارش ہے کہ ویورز جو ہے اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق سوالات کریں، ہم اس کا جواب بھی دے دیں گے. حسد ایک ایسا گھنونا فعل ہے کہ سب سے پہلے کائنات کے اندر جو گناہ ہوا ہے نا وہ حسد کا ہوا ہے، اور آسمانوں پر ہوا ہے. ابلیس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ جو مسئلہ ہوا وہ حسد ہی تھا نا. جب اس نے یہ کہا کہ اے اللہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے اور مٹی نیچے کو بیٹھتی ہے، تو آدم علیہ السلام کو عزت اور احترام کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو یہ سب سے پہلا گناہ آسمانوں پر ہوا وہ حسد کا ہوا. اور جب زمین پر آدم علیہ السلام آ گئے تو ان کے دو بیٹوں کے درمیان جو لڑائی ہوئی وہ بھی حسد پر ہی ہوئی. حسد سے ہی ہرس نکلا، اور وہ جو ایک لڑکی کے ساتھ دونوں کا شادی کرنے کے معاملے پر قتل ہو گیا. تو یہ بھی حسد سے ہی ہوا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو حاسد ہے نا، الحسود لا یسود، کبھی سردار نہیں بن سکتا. حسد اصل میں کسی انسان کے خلاف نہیں ہوتا. حسد اللہ کی تقسیم پر بندہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ یہ عزت، یہ احترام، یہ رسپیکٹ، یہ عہدہ، یہ مرتبہ، یہ منصب اللہ نے اس کو کیوں دیا ہے؟ مجھے ملنا چاہیے. جیسے میرے بھائی فرما رہے تھے، یہ غیبتہ ہے. ایک ہے غیبتہ جسے رشک آپ کہہ لیں، اور ایک ہے حسد. غیبتہ یہ ہے کہ کسی کی عزت، مقام، شان دیکھی تو یہ دل میں خیال ہے کہ مجھے بھی اس طرح کی نعمت ملے تو کوئی حرج نہیں. حسد یہ ہے کہ وہ کہے کہ اس کو کیوں ملا ہے، مجھے ملنا چاہیے. بلکہ ایک واقعہ ہے نصیحت کے لیے کہ ایک شخص نے، بات بنی ہوئی ہے مگر نصیحت کے لیے ہے، کسی نے کوئی عمل کیا اور عمل کر کے اس نے اپنے کسی موکل کو جو اپنے قائل کیا، اور قائل کر کے اس نے کہا کہ مجھے جو ہے نا کوٹھی ملنی چاہیے. تو اس موکل نے یہ کہا کہ کوٹھی آپ کو ملے گی مگر شرط یہ ہے کہ آپ کے پڑوس والے کو 2 کوٹھیاں ملیں گی. اس نے کہا کوئی بات نہیں. تو وہ اس کو 1 کوٹھی مل گئی عمل کرنے والے کو، اور ساتھ والے پڑوسی کو بغیر عمل کے 2 کوٹھیاں مل گئیں. اچھا، اس نے کہا کہ مجھے کار ملنی چاہیے. اس نے کہا کوئی حرج نہیں، آپ کو کار ملے گی، ساتھ والے کو 2 کاریں ملیں گی. اب یہ پریشان ہو گیا کہ یار یہ موکل میرا ہے، عمل میں نے کیا ہے، تو اس کو ڈبل نعمتیں کیوں مل رہی ہیں؟ اب اس نے کہا کہ اگر میں کوئی اس سے یہ کہوں کہ نقصان ہو، اس نے کہا اس کا بھی ڈبل نقصان ہوگا پڑوس والے کا. اس نے کہا اچھا میری 1 انگلی کاٹ دو. تو ساتھ والے کی 2 انگلیاں کٹ گئی. اس نے کہا میرا 1 بازو کاٹ دو، اس کے 2 بازو کاٹ گئے. یعنی انسان کا مزاج یہ ہے کہ مجھے ملے نہ ملے، اس کو نہ ملے. تو یہ اللہ کی تقسیم کے خلاف یہ فیصلہ کرنا، اپنے دماغ کو اس طرف لگانا کہ یہ اس چیز کے لائق تو میں تھا، اس کے قابل تو میں تھا، یہ میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس کیوں ہے. بس یہیں سے حدیث میں آتا ہے کہ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. فرمایا کہ جس طرح لکڑی جو ہے وہ آگ لکڑی کو کھا کر خاک کا ڈھیر بنا دیتی ہے، اس طرح حسد تمام نیکیوں کو برباد کرتے. 2 چیزیں بڑی خطرناک ہیں. ایک شرک، کہ شرک سے پہلے جتنے آپ نے نیک اعمال کیے ہیں لحبط اعمالہم، کہ سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اور ایک یہ حسد، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اب رہ گئی بات کہ جس طرح میری بہن نے سوال کیا، دیکھیں یہ تو سب سے پہلے ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ ان کا مسئلہ کیا ہے. نہیں مگر وہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ ٹاپک کے حساب سے بات کریں، تو یہ بھی تو ٹاپک ہی ہے. حسد ہو سکتا ہے نا، کاروبار نہ چلنا، ہو سکتا ہے، یہ بھی تو حسد ہی ہے. اب وہ بیچاری کو تو وہ تو اسی نے اپنے ٹاپک کے حساب سے سوال کیا. مطلب بالکل ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ وہ نظر بد ہو سکتی ہے. حسد یہ ہے کہ آپ کا کاروبار بہت اچھا ہے، حسد کیا جائے. اچھا، اس حسد سے نظر بد کا ہو جانا اور اس نظر بد کا علاج کروانا. نہیں، کاروبار خراب ہو جانا، ڈوب جانا، یہ بھی تو کسی کی حسد ہو سکتی ہے نا، کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے. اب اس کا حل یہ ہے نا، اب دیکھو ہو گیا ہے، اب ہم نے اس کو حل جانا ہے نا.
تو بھائیوں کو چاہیے کہ ہم اس کے حل کی طرف جائیں. نظر بد کا جو ہم نے حل بتایا ہے پچھلے پروگراموں میں، ہم آج بھی بتا دیتے ہیں کہ وہ ایک تو سورہ قلم کی آخری 2 آیات کو 7 بار پڑھے، سورۃ فاتحہ کو 7 بار پڑھے، درود شریف کو 7 بار پڑھے، آیت الکرسی کو 7 بار پڑھے، آخری کل شریف کو 7 بار پڑھے، اور یہ عمل جو ہے وہ ڈیلی کرے. اور ہفتے میں کم از کم 3 بار وہ بیری والے پتے پانی میں ڈال کے اس کو ابال کے ٹھنڈا کر کے نارمل کر کے، اور جس پانی پر انہوں نے دم کیا ہوا ہو، انہی چیزوں کو آیات کا جو میں نے بتائی ہیں، اور پانی پر دم کیا ہوا ہو، خود پیے بھی اور اس پانی کو اس نہانے والے پانی میں شامل کرے، اور تیل کو اپنے جسم پر اچھی طرح مالش کر کے وہ نہائے. ہفتے میں کم از کم 3 مرتبہ یہ کرے تو حسد کے تھرو جو نظر بد ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا.